بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ الحج، رکوع نمبر 4۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے متعین کر دی، مقرر کر دی، لِإِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیت بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی۔ اللہ کا گھر تو پہلے سے موجود تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ ایو مسجد وضع فی الارض اول، سب سے پہلی کون سی مسجد ہے جو اللہ کی زمین میں بنائی گئی؟ تو فرمایا المسجد الحرام، المسجد الحرام ہے۔ پھر دوبارہ سوال ہوا کہ اس کے بعد دوسری مسجد کون سی ہے؟ تو فرمایا المسجد الاقصی۔ قلت کم بینہما، پھر تیسرا سوال کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ فرمایا 40 عامہ، 40 سال۔ مسجد اقصی جو ہے 40 سال بعد میں تعمیر کی گئی ہے۔ تو اس بیت اللہ کے ابراہیم علیہ السلام تعمیر نو کرنے والے ہیں۔ پہلی جو مرتبہ تعمیر کیا گیا اللہ کے گھر کو، وہ قدیم، بہت قدیم
سب سے پہلے، تو اس کے آثار کچھ نہ کچھ موجود تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا تو اس وقت بھی اللہ پاک کے فرشتے نے کہا فقال لها الملک لا تخافوا الضیاع، فرشتے نے کہا کہ تم ضائع ہونے سے مت ڈرو، یہاں اللہ کا گھر ہے۔ یہ لڑکا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد محترم حاضر غلام و ابوہ، یہ لڑکا جناب اسماعیل اور ان کے والد محترم اسے بنائیں گے۔ صحیح البخاری کتاب الانبیاء حدیث نمبر 3364۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا بوّأنا، ہم نے متعین کر دی، مقرر کر دی جگہ بیت اللہ کی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ پہلے کچھ نہ کچھ اس کی بنیادیں یا آثار موجود تھے۔ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، لا تشرک بی شیئا وطہر بیتیا، اور پاک کر، صاف کر میرے گھر کو، بیتیا میرا گھر۔ جب اللہ پاک نے فرمایا میرا گھر تو اس میں کتنی محبت کا انداز ہے، میرا گھر صاف کرو، پاک کرو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، یہ سارے کے سارے جمع کے صیغے ہیں، طائفین، قائمین، رکع السجود۔ طہر کے لفظ سے آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا اللہ پاک نے طہارت کا اور صفائی کا مقام رکھا ہے۔ اللہ کے گھر صاف، یہ اصل منشا ہے اور مقتضا ہے۔ صفائی جس قدر زیادہ ہو مساجد میں، اللہ پاک کو اتنا ہی زیادہ پسند ہے۔ اور اپنے گھروں میں بھی، اپنے گھر جو انسان کا گھر ہے اس میں بھی صفائی ہو۔ خاص کر اس آیت کریمہ سے جو بات واضح ہو رہی ہے کہ مہمانوں کی آمد ہے، اگر مہمان آ رہے ہیں تو مہمانوں کی آمد سے پہلے مکمل صفائی ہو گھر کے اندر۔ یہاں ضیوف الرحمن اللہ پاک کے مہمان ہیں، طواف کرنے والے، قیام والے، رکوع والے، تو کہا ان کے آنے سے پہلے میرے گھر کی صفائی کر دو۔ محدثین نے اکثر حدیث کی کتابوں میں سب سے جو پہلا باب ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کتاب الطہارہ، کتاب الطہارہ، طہارت اور پاکیزگی کا بیان، صفائی کا بیان۔ سب سے پہلا باب اکثر حدیث کی کتابوں میں، اس سے آپ اندازہ فرما لیں کہ طہارت کا کتنا مقام ہے قرآن و سنت میں، حتیٰ کہ انسان فوت ہو گیا ہے، کہا میت کو بھی غسل دے دو، کتنی طہارت ہے میت کو بھی۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کرو، اذن اعلان کرو لوگوں میں حج کا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو خطاب ہے، میرا گھر بناؤ، اسے پاک صاف کرو، دونوں قسموں کی طہارت، شرک و بدعت سے بھی پاک اور ظاہری طور پر بھی پاکیزگی۔ اگر ایک مسجد بالکل پاک صاف ہے لیکن اس میں شرک و بدعت کے مظاہر ہیں، جیسے انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، تو یہ بھی طہارت اور صفائی کے منافی ہے۔ تو یہ جو فرمایا اعلان کرو اور پاک کرو، یہ دونوں قسم کی طہارت ہے۔ حج کا، یأتوک رجالا، وہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل، رجال کا معنی پیدل، وعلی کل ضامر،
और हर दुबले पतले ऊंट पर ज़ामिर कमज़ोर सवारी, सफ़र कर कर के ऊंट कमज़ोर हो चुका है, उसको ज़ामिर कहते हैं। यातीना, वो सवारियाँ आएंगी, वो ऊंट आएंगे, मिन कुल्ल फज्जिन, हर रास्ते से अमीक, दूर दराज, फज्जिन रास्ता, अमीक दूर दराज। अमीक का लफ्ज़ी माना होता है गहरा, बहुत दूर दराज से, चारों तरफ से, पूरी दुनिया से अल्लाह के बंदे आएंगे बैतुल्लाह का तवाफ़ करने के लिए। पंजाबी ज़ुबान में फज्जिन अमीक, पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं डूंगे पैंडे, डूंगे पैंडे। अमीक का माना गहरा और फज्जिन रास्ता, गहरा यानी दूर दराज से, लंबा सफ़र हो ना तो उसके लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सिफ़त है वकाना रहाल, आप सफ़र बड़ा करते थे। इराक़ में, मिस्र में और अरब में और फ़लस्तीन में बड़ा ही सफ़र करते थे। तो सफ़र कर कर के आप ऐलान कर रहे हैं, लोगों, अल्लाह ने इस मोहतरम घर का हज तुम पर फ़र्ज़ करार दिया है। एक बात जो बड़ी मशहूर है कि आपने ऐलान किया तो हर वो मर्द औरत जिसने ता क़यामत बैतुल्लाह में हाज़िर होना था, उसने लब्बैक पुकार दिया। ये बात साबित नहीं है, ना इस किस्म की आपने को आवाज़ लगाई है, ना ही लोगों ने जो ता क़यामत आना था को लब्बैक पुकारा है। अवाम में ये बात बड़ी मशहूर है और वाइज़ीन भी सुना देते हैं अपने बयानात में। असल सिफ़त इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो है रहाल, सफ़र बड़ा करते, सफ़र कर कर के कई मुल्कों में आपने ऐलान किया है, लोगों, अल्लाह के मोहतरम घर का हज तुम पर फ़र्ज़ है। आएंगे हर इलाके से, हर सफ़र से, लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, ताकि वो हाज़िर हों, मौजूद हों अपने मुनाफ़े के लिए। मुनाफ़िअ, हज में अल्लाह पाक ने बड़ा ही मुनाफ़ा रखा है, दीन का भी दुनिया का भी। एक मुनाफ़ा तो ये है, सारी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होते हैं, आपस में मोहब्बत बढ़ती है। दूसरा फ़ायदा, आपस में मजलिस भी कर लेते हैं कि हम इस्लाम को, मुसलमानों को गलबा किस तरह होगा और कुफ़ार के ख़िलाफ़ जिहाद किस तरह करेंगे। ये बड़े बड़े मुनाफ़े हैं, मनाफ़िअ लहुम। इसलिए हज जितने लोग ज़्यादा करते हैं ना, काफ़िरों को बड़ी तकलीफ़ होती है। उन्होंने बाकायदा एक वेबसाइट बना रखी है, विज़िट ऑफ द ग्रैंड मास्क, ग्रैंड मास्क, बड़ी मस्जिद। तो जितने लोग ज़्यादा हज करते हैं वे क्लच टाइट करते हैं, थोड़े करो थोड़े करो। इसमें मुसलमानों के बड़े मुनाफ़े हैं। एक मुनाफ़ा जो हदीस पाक में है, ताबिउ बैनल हज वल उमरा, हज उमरा बार बार करो, लगातार करो। हज के बाद उमरा, उमरे के बाद हज, बार बार करो। इसके दो फ़ायदे, फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूबा, बेशक ये दोनों हज उमरा ख़त्म करते हैं गुनाहों को और तंग दस्ती को। एक इंसान तंग दस्त है, मुहताज है, जब बैतुल्लाह का तवाफ़ करता है तो कितनी दुआएं करता है, और गुनाहगार है, गुनाहों के गट्ठे और गुनाहों के बोझ सर पे उठाए हुए अपने रब से जब अरफात में हाज़िर होता है तो कैसे इस्तिग़फ़ार करता है। सारी ज़िंदगी का रिकॉर्ड उसके सामने है और याद कर कर के आंसू बहा बहा के माफ़ी मांग रहा है। एक फ़ायदा, गुनाह माफ़ होते हैं। दूसरा फ़ायदा, रिज़्क़ में बरकत हो जाती है, रिज़्क़ बढ़ जाता है। अब झोली फैला फैला के काफ़रों से मांगते हैं हाय रोटी हाय रोटी, तो ये झोली अपने अल्लाह के सामने फैला लें।
ताबेउ बैनल हज वल उमरा फ़इन्नहुमा यनफ़ियान फ़क़्र वज़्ज़ुनूबा कमा यनफ़िल कीरो ख़बसल हदीद वज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा। हज और उमरा पै दर पै किया करो, लगातार बार बार, क्योंकि ये फ़क्र और गुनाहों को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह भट्टी लोहे और सोने और चांदी के मैल कुचैल को दूर करती है। जामे तिरमिज़ी किताबुल हज हदीस नंबर 810। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह सही बुखारी शरीफ में है, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा। एक उम्रा दूसरे उम्रे के दरमियान गुनाहों का कफ़ारा है। वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना। और जो हज मबरूर है, हज मबरूर वो हज जिसको अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। कबूलियत की निशानी ये है कि इंसान के आमाल में पहले से बेहतरी आ जाती है, खैर में बढ़ जाता है। लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, इसका बदला तो सिर्फ जन्नत है। सही बुखारी किताबुल हज हदीस नंबर 1773। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1349। इसी तरह एक और फ़ायदा, मन हज्जा लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक। जो अल्लाह के लिए हज करता है, अल्लाह के लिए, और कोई मकसद नहीं, ना उसमें कोई नाफरमानी करता है और ना कोई फिस्को फजूर, कोई ऐसा काम नहीं करता, तो जब वापस आता है रजा का यौम वलदत हु उम्मुहु, गुनाहों से ऐसे पाक हो गया जैसे आज ही दुनिया में आया है। वलदत हु उम्मुहु सहीहुल बुखारी किताबुल हज हदीस नंबर 1521। इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, प्यारे रसूल का प्यारा फरमान कि 3 नेकियां ऐसी हैं जिनसे पिछले गुनाह माफ़ होते हैं। एक हिजरत और एक इस्लाम, जब बंदा हिजरत करता है पिछले गुनाह माफ़ होते हैं, और एक इस्लाम जब कलमा पढ़ता है, और तीसरा है हज। वअन्नल हज्जा यहदिमु मा काना क़ब्लहु, हज करने से पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। तो ये हैं मनाफ़े, गुनाहों की माफ़ी, रिज़्क़ में बरकत और जिहाद की बरकतें, इलाए कलिमतुल्लाह, ये सारे मनाफ़े हैं। मनाफ़िअ लहुम वयज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिम मालूमात, और वो ज़िक्र करें अल्लाह का नाम अय्याम मालूमात में। अय्याम मालूमात कुर्बानी के दिन 10, 11, 12, 13। हदीस पाक में आता है अय्याम तशरीक ज़बहुन, अय्याम तशरीक ज़बा के दिन हैं, कुर्बानी के दिन हैं। इनको ही कहा गया है अय्याम मालूमात। अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ऊपर उस जानवर के जो अल्लाह ने उनको दिए, मवेशी चुपाए, बहीमतिल अनआम, मवेशी चुपाए। फ़कुलू मिन्हा, पस खाओ तुम उनसे, खाओ उनसे, कुर्बानी के गोश्त से खुद भी खाओ। वातिमुल बाइसल फ़क़ीर, और खिलाओ अल बाइस तंग दस्त को, अल फ़क़ीर मुहताज को, तंग दस्त है, मुहताज है, उनको भी खिलाओ। सुम्मा लियक़ज़ू तफ़सहुम, फिर वो अपना मैल कुचैल दूर करें। तफ़सा मैल कुचैल, उसको दूर करें। इसका एक मतलब तो ये है कि हज में इहराम में काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, नाखून नहीं काटे, बाल नहीं काटे, तो ये अपना मैल कुचैल दूर करें, इहराम खोल लें, गुस्ल करें। और एक ये गुनाहों की माफ़ी, जो गुनाहों की मैल है उसको भी दूर करें, दोनों किस्म की मैल कुचैल को दूर करें।
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور وہ پورا کریں اپنی نظریں۔ نظر جو مانی ہے اللہ کی اطاعت کی، اتنے قرآن پاک پڑھوں گا، اتنا صدقہ کروں گا، اتنے طواف کروں گا، اس کو بھی پورا کر لیں، جو بھی خیر والی نظر ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور وہ طواف کریں کثرت کے ساتھ، یطوفوا، کثرت کے ساتھ طواف کریں، خوب طواف کریں، بالبیت العتیق، پرانا گھر، یہ گھر پرانا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر مشرف اور معظم اور مکرم اور محترم وہ مکہ پاک میں ہے، اس پرانے گھر کے طواف کریں۔ طواف ایسی عبادت ہے جو صرف یہاں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، اللہ کی ساری زمین پر کسی جگہ نہیں طواف ہو سکتا۔ ذالک، یہی حکم ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو تعظیم کرتا ہے حرمات اللہ، اللہ کی احترام والی چیزوں کی، اللہ تعالیٰ کی احترام والی چیزیں، بیت اللہ، صفا مروہ، خانہ کعبہ، مینا، مزدلفہ، عرفات، مسجد نبوی، اذان، قرآن پاک، نماز، داڑھی، جہاد، ساری چیزیں جو اللہ کی احترام والی چیزیں ہیں نا، اس کا احترام کرنا اور تعظیم کرنا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، بڑی خیر والی بات ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا، کچھ لوگ ہیں وہ نماز کو مذاق کر دیتے ہیں، کوئی حج کو مذاق کر دیتے ہیں، کوئی جہاد کو مذاق ہی کر دیتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں۔ اللہ کی احترام والی چیزوں کا احترام کرنا ہی خیر والی بات ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر جو تلاوت کیا جاتا ہے تم پر، پڑھا جاتا ہے، جس طرح حرمت علیکم المیتۃ، اور مردار حرام ہے، خون حرام ہے، لحم خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کا حرام ہے، یہ جو قرآن پاک میں اور حدیث میں بیان ہوئے، یہ اس کے علاوہ سارے کے سارے حلال، حلال بہت زیادہ ہے۔ حلال کا نام قرآن و سنت میں نہیں آتا کیونکہ حلال ہے ہی بہت زیادہ، حرام کا نام آتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، باقی سارا حلال ہے۔ حلال چیزوں کے اگر نام یہاں آ جائیں، یہ لباس حلال ہے، یہ کھانا حلال ہے، یہ پینا حلال ہے، تو بات کہیں ختم ہی نہ ہو، اس لیے کہ حلال ہے ہی بہت زیادہ، حرام تھوڑا ہے، اس کا بیان آتا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس تم بچو، الرجس، گندگی، ناپاکی، من الاوثان، بتوں کی، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور تم بچو جھوٹی بات سے، قول الزور۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، حنفاء یک طرفہ، حنیف ایک طرف ہونے والے، للہ اللہ کے لیے، یک طرفہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ، صرف اللہ کے لیے، غیر مشرکین بہ، نہ شرک کرنے والے اس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پہلا گھر ہے وہ توحید کی دعوت کا مرکز ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت مرکز رہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، یہ مثال دے کے سمجھایا ہے۔ عزیز بھائیو، اگر ایک گاڑی چل رہی ہے اور ڈرائیور جو ہے وہ اچانک گاڑی چلتی چھوڑ کر نیچے اتر گیا ہے، پیچھے ہٹ گیا ہے، اب اس گاڑی کا کیا بنے گا؟ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ جہاز ہے، پائلٹ اس کو چلا رہا ہے، وہ اچانک چھوڑ دیتا ہے، سارا سسٹم چھوڑ کے یک طرف ہو جاتا ہے، اب اس کا کیا بنے گا؟ ایک پتنگ ہے، پتنگ وہ اڑ رہی ہے، اس کی ڈور اور دھاگا وہ کاٹ دو، اب وہ پتہ نہیں کہاں گرتا ہے،
اصل مقام سے وہ کٹ گیا۔ اس طرح مثال دی ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے سمجھو اصل مقام سے کٹ گیا، اب پتہ نہیں وہ کہاں گرتا ہے اور کہاں تباہ و برباد ہوتا ہے۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پس اچک لیتے ہیں اس کو پرندے۔ ایک بڑے بڑے پرندے ہوتے ہیں نا، چھوٹے جانوروں کو اچک لیتے ہیں۔ اب جو چھوٹا جانور ہے، چھوٹا پرندہ ہے، تباہ و برباد ہو گیا، بڑے نے اس کو اچک لیا ہے۔ اس طرح جو شرک کرتا ہے نا، اس کی مثال ہے کہ یہ چھوٹا پرندہ ہے، چھوٹا جانور ہے، بڑا اس کو اچک لیتا ہے، کھا لیتا ہے، چھوٹا ہلاک ہوتا ہے، اب پتہ نہیں اس کا کیا بنتا ہے، بس وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا گرا دیں اس کو ہوا، فی مکان سحیق، کسی دور جگہ میں، سحیق کا معنی دور، ہوا آندھی اس کو اٹھاتی ہے، اب پتہ نہیں کہاں لے جا کے پھینک دیتی ہے، تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہے۔ یہ مثال دے کے سمجھایا ہے کہ جس نے شرک کیا اپنی اصل سے کٹ گیا، اب تباہی بربادی اس کا مقدر ہے، اللہ کہ وہ توبہ کر کے اللہ پاک کی توحید کی طرف آ جائے۔ ذالک، یہ حکم اصل ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی، صفا مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں ہیں، بیت اللہ، اذان، نماز، حج، عمرہ۔ جب انسان کسی اللہ کے حکم کو مذاق کرتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے نا، میری ہستی کیا ہے اور میری زبان کیا ہے، اور میں کس چیز کو مذاق کر رہا ہوں۔ کتنا اجہل الجاہلین ہے، جہلوں کا بھی سردار ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کا مذاق اڑا دیتا ہے، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کا تقوی ہے، دل کا تقوی ہے۔ کتاب اللہ، قرآن پاک، اللہ کی کتاب، قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے جن کو تقوی دی ہے نا، ان کو اللہ پاک نے یہ شاعر اللہ کی تعظیم کا کیسا سلیقہ اور طریقہ عطا فرمایا ہے۔ استاد محترم حافظ نور پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ برد اللہ مسجاہ، یہ تفسیر کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے یا کوئی اور حدیث پاک کی کتاب ہے، سر سے اپنا رومال اتارتے، اپنا رومال اتار کے فوراً اس کو صاف کر دیتے، سر سے اتار کے۔ اتنی تعظیم ایک بار نہیں کئی مرتبہ دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی شاعر کی تعظیم، اور اس طرح بیٹھے ہیں بڑی وقار کے ساتھ، حدیث کا سبق ہو رہا ہے، 2 گھنٹے گزر جائیں، 4 گزر جائیں، گھٹنے کو اس طرح کھڑا نہیں کرنا کہ کھڑا کر کے میں کو سہارا دے لوں، نہیں، تعظیم ہے، قرآن پاک ہے، حدیث پاک کے لفظ ہیں، اس پر ہاتھ نہیں رکھنا، ہاتھ وہاں رکھنا ہے جو خالی جگہ ہے، جہاں لکھائی کوئی نہیں۔ یہ تعظیم کی باتیں ہیں۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تقوی کی باتیں ہیں، جتنا احترام کرو اتنا ہی تھوڑا ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کا تقوی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے اس میں منافع ہیں، بڑا ہی منافع ہے، دنیا کا، آخرت کا۔ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مقرر مدت تک، یہاں خاص کیا ہے قربانیوں کو، قربانی کے جانور ہوتے اور حاجی لوگ اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ بے شک قربانی کے جانور پہ سوار ہو جاؤ، فائدہ اٹھا لو، منافع ہے۔ الی اجل مسمى، ایک مدت مقرر تک فائدہ اٹھا لو۔ ثم محلها الی البیت العتیق، پھر اس کے حلال ہونے کی جگہ، قربانیوں کے حلال ہونے کی جگہ، الی البیت العتیق، پرانا گھر، عتیق پرانا،
पुराना घर, अल्लाह पाक का सबसे पहला घर। तो मक्का पाक में फरमाया जहाँ आसानी हो हाजी लोग कुर्बानी कर लें। इलल बैतुल अतीक, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सब को अपनी पुररहमत किताब पढ़ने और समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।